میرا نام بلقیس ہے، میں میٹرک میں پڑھتی ہوں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے سوچا اپنی خالہ کے ہاں کچھ دن گزارتی ہوں۔ میری خالہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زین علی تھا۔ زین بچپن سے ہی بہت زیادہ شرارتی تھا، کیونکہ میں 2 سال بعد جا رہی تھی اپنی خالہ کے گھر۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اب اس کا طور طریقہ کیسا ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل نازک سی تھی۔ میں نے ابو سے کہا کہ مجھے چھٹیاں گزارنے کے لیے خالہ کہ ہاں جانا ہے، تو ابو نے کہا صبح تمہیں میں چھوڑ آؤں گا۔ میرے ابو کا ایک بڑا سا شو روم ہے گاڑیوں کا، ہمارے کافی زیادہ اچھا کاروبار بھی تھا۔ پہلے تو امی نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن بعد میں امی کا ارادہ بدل گیا اور مجھے ابو نے اکیلے ہی خالہ کے گھر چھوڑ دیا۔ ابو مجھے چھوڑ کر واپس آ گئے۔ میں نے زین سے کہا کہ مجھے کھیتوں میں گھما پھرا کر لاؤ، کیونکہ مجھے کھیت دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو خالہ نے زین سے کہا کہ بلکہ اس کو ایک بار کھیتوں میں لے جاؤ، ادھر کوئی شرارت مت کرنا جس سے اسے کوئی تکلیف پہنچے، کیونکہ زین بہت زیادہ شرارتی تھا اور ہنسی مذاق میں بھی بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اسی وجہ سے پتہ نہیں چلا کہ مجھے زین سے کب محبت ہو گئی۔ میں تو اسی دن چونک گئی جب زین نے مجھے پرپوز کیا۔ مجھے کہنے لگا میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن تمہارے بنا رہ بھی نہیں سکتا، تو تم ایسا کرو میرے سے شادی کر لو۔ میرے پرپوز کرنے سے پہلے ہی زین نے مجھے پرپوز کر دیا، تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی دل ہی دل میں کہ زین بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو میں نے زین سے کہا کہ میں اپنے ابو سے بات کروں گا، تو تم اپنی امی سے بات کرنا۔ 10 دن گزرنے کے بعد میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے واپس گھر جانا چاہیے اپنے گھر۔ تو زین سے کہا کچھ دن اور رک جاؤ پھر چلی جانا۔ اب زین سے کیونکہ میں محبت کرتی تھی اور اس کی بات بھی نہیں ٹال سکتی تھی، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ میں رات کو چھت پر سو جاتی تھی، کیونکہ اوپر کافی زیادہ ٹھنڈ ہوا چلتی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو ذہن میں اچانک اوپر آ کر میری خالہ نیچے سو رہے تھے۔ زین مجھ سے پیار بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ پلیز آج مجھے ایک کس دو، موقع بہت اچھا ہے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ یہ شادی سے پہلے یہ کام کرنا بالکل غلط ہے، لیکن زین اپنی ضد کر رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے آج کس لے کر ہی جانا ہے۔ مجھے یہ تھوڑا ہی پتا تھا کہ کس بہانے آج کی نیت کچھ اور ہے، لیکن جب میں کافی زیادہ ضد کرنے پر حامی بڑھ لی کہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگانے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے ہونٹوں پہ رکھے۔ میں اس کی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی، خود کو قابو بھی نہیں پا رہی تھی۔ زین کو نے اچانک مجھے نیچے لٹایا اور میرے ساتھ ٹورنامنٹ انجوائے کرنے لگا۔ مجھے جوش میں اپنے ہوش میں کھو بیٹھے۔ مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا، کیونکہ زندگی میں آج تک اس طرح کا مزہ نہیں لیا تھا جو اس رات میں مجھے آ رہا تھا۔ پھر زین نے 10 سے 15 منٹ لگائے، میں بس اسے کہہ رہی تھی اور اندر بس ایک گناہ ہو گیا کہ زین نے اپنا پانی میرے اندر چھوڑ دیا، اور اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں شاید حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے یہ بات زین کو بتائی تو زین نے کہا ٹینشن مت لو، میں تمہیں صبح گولیاں لا کر دوں گا، وہ لازمی لے لینا، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ زین نے مجھے گولیاں لا کر دی اور میں نے استعمال کی، اس میں سے بالکل اندر کلیئر ہو گیا۔ اور پھر 2 دن گزرنے کے بعد زین نے پھر ٹورنامنٹ کا کہا، لیکن میں نے سختی سے منع کر دی اور میں نے حال دیکھا کہ اب زین کو کہو کہ چھوڑ آئے۔ زین نے مجھے گھر چھوڑ آیا۔ جب میں اپنے گھر گئی تو رات کو مجھے بالکل نیند نہیں آتی، ہر وقت زین کی خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ابو نے بتایا کہ زین کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ میں نے زین کو کال کی کہ ایسا میرے ساتھ مت کرو، میں کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہوں گی۔ زین نے کہا وہ تو بس ایک ٹائم پاس تھا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اب کسی اور سے پیار کرتا ہوں۔ اس طرح مجھے پتہ چل گیا کہ زین نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں بلا وجہ کسی پر اعتبار کر بیٹھی تھی۔ حالانکہ آج کے دور میں ایسا عام ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور جب بالغ ہو جائیں تو کوشش کریں ان کو شادی جلدی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔